دوستو، جس جگہ پر ہم رہ رہے ہوتے ہیں ہمیں وہاں رہنے والوں کا انداز اور رہن سہن اچھی طرح سے معلوم ہوتا ہے، لیکن ہم سب کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان لوگوں کے رہن سہن اور ان کے رسم و رواج کے بارے میں جانیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو پاتی۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وادی کیلاش کے بارے میں بتائیں گے، جہاں نہ صرف لوگوں کا رہن سہن منفرد ہے بلکہ مذہب اور رسم و رواج بھی انتہائی دلچسپ ہیں۔ اس کے علاوہ ان کا شادی کرنے کا منفرد طریقہ، بچوں کی پیدائش پر عجیب و غریب رسومات اور مرنے کے بعد وہ اپنے مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں، یہ سب کچھ جانیے اس ویڈیو میں۔ لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔ کوہ ہندوکش کے جنوب میں واقع ایک قبیلہ جسے کافرستان یا وادی کیلاش کہا جاتا ہے، جو کہ چترال شہر سے 2 گھنٹے کی مسافت پر آباد ہے۔ ان کے آباء و اجداد شام سے نقل مکانی کر کے اس وادی میں آباد ہوئے۔ ان کی زبان، جسے کیلاشو کہا جاتا ہے، سنسکرت اور فارسی زبانوں کو ملا کر بنائی گئی ہے۔ قاتل حسیناؤں کی اس وادی میں لوگوں کی اکثریت آگ پرست ہے۔ ان میں سے کچھ نے اسلام بھی قبول کر رکھا ہے، تاہم آگ کی پرستش اور بت پرستی نمایاں مذہب ہے۔ ان کی مذہبی رسومات میں ناچنا اور جانوروں کی قربانی کرنا شامل ہے۔ کیلاش عورتیں لمبی اور کالی پوشاکیں پہنتی ہیں جو کہ موتیوں کے ساتھ سجائی گئی ہوتی ہیں۔ کالے لباس کی وجہ سے ان کو چترال میں سیاہ پوش کہا جاتا ہے۔ کیلاش مرد پاکستان میں استعمال ہونے والا عام لباس یعنی شلوار قمیض پہنتے ہیں۔ پاکستانی معاشرے کے برعکس وادی کیلاش میں عورتوں اور مردوں کا میل ملاپ برا نہیں سمجھا جاتا۔ وادی کیلاش میں باشلانی ایک ایسا گاؤں ہے جو صرف عورتوں کے لیے مخصوص ہے۔ یہاں پر صرف اور صرف حاملہ عورتوں کو رہنے دیا جاتا ہے اور پیدا ہونے والے بچوں کو باشلانی کہا جاتا ہے۔ بچے کی پیدائش کے بعد عورت کا پاک ہونا لازم ہے۔ ایک روایت بھی عام ہے جس کو اپنانے کے بعد وہ عورت اپنے شوہر کی طرف واپس جا سکتی ہے۔ کیلاش قبیلے کی ثقافت چترال میں آباد تمام قبائل سے جداگانہ خصوصیت کی حامل ہے۔ ان کی ثقافت مسلم آبادی سے ہر لحاظ سے مختلف ہے اور اس ثقافت کو دیکھنے کے لیے دنیا بھر سے ٹورسٹ وادی کیلاش میں آتے ہیں۔ کیلاش مذہب میں خدا کا تصور تو ہے، لیکن کسی پیغمبر یا کتاب کا کوئی تصور نہیں۔ ان کے مذہب میں خوشی ہی سب کچھ ہے۔ ان کے مطابق جیسے کسی بچے کی پیدائش خوشی کا موقع ہوتا ہے، اسی طرح مرنا بھی خوشی کا موقع ہے۔ چنانچہ جب کوئی مرتا ہے تو ہزاروں کی تعداد میں مرد اور عورتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ مرنے والے کو ایک دن کے لیے کمیونٹی ہال میں رکھ دیا جاتا ہے۔ مہمانوں کے کھانے کے لیے بیل اور بکرے ذبح کیے جاتے ہیں اور شراب نوشی کا خوب دور چلتا ہے اور آخری رسومات کا جشن منایا جاتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کو خوشی خوشی دنیا سے الوداع کیا جانا چاہیے۔ ان رسومات میں شراب کباب، ڈانس اور ہوائی فائرنگ بھی کی جاتی ہے۔ مرنے والے کے ساتھ پیسے، سگریٹ اور شراب رکھی جاتی ہے۔ پرانے وقتوں میں یہ لوگ مردے کو تابوت میں ڈال کر ویرانے میں چھوڑ آتے تھے، لیکن دور حاضر میں قبرستان میں مردے دفنانے کا رواج ہے۔ آپ کو یہ سن کر حیرانگی ہوگی کہ وادی کیلاش میں ہونے والی فوتگی خاندان کو اوسطاً 20 لاکھ میں پڑتی ہے، کم سے کم 8 لاکھ اور زیادہ سے زیادہ 40 لاکھ تک چلی جاتی ہے۔ فوتگی کی طرح ان کے ہاں پیدائش اور شادی پر بھی حیران کن رسومات ہیں۔ شادی کے لیے لڑکے کو لڑکی بھگا کر لے جانا ہوتی ہے۔ لڑکے کے والدین لڑکی کے والدین اور گاؤں کے معزز لوگوں کی اس بات کی خبر کرتے ہیں، جو کہ لڑکے کے گھر آ کر لڑکی سے تصدیق کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی زبردستی تو نہیں کی گئی بلکہ وہ اپنی مرضی سے بھاگی ہے۔ اس کے بعد یہ رشتہ پکا ہو جاتا ہے اور دعوت کا اہتمام کیا جاتا ہے، جس میں لڑکی کے والدین اور رشتہ دار شرکت کرتے ہیں۔ شادی کے چوتھے دن لڑکی کا ماموں لڑکی کے گھر آتا ہے، جسے لڑکے والے ایک بیل اور بندوق تحفے کے طور پر دیتے ہیں، اور اسی طرح دونوں خاندانوں میں تحائف کا تبادلہ کافی دنوں تک چلتا ہے۔ وادی کیلاش کی حیران کن بات یہ ہے کہ وہاں شادی شدہ خاتون کو بھی بھگایا جا سکتا ہے۔ اگر وہ عورت اپنی رضامندی سے بھاگی ہو تو اس کے سابقہ شوہر کو اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہوتا۔ اسی طرح پہلا بچہ پیدا ہونے پر بھی شاندار دعوت کا انتظام کیا جاتا ہے۔ یہ دعوت لڑکی والوں کی طرف سے کی جاتی ہے، لیکن دعوت کے تمام اخراجات لڑکے والوں کو ادا کرنے ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ لڑکے والوں کو لڑکی کے خاندان سے آئے ہوئے ہر رشتہ دار کو 2000 روپے نقد دینا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اگر پہلے بچے کے بعد دوسرا بچہ بھی اسی جنس کا پیدا ہوا تو یہ سب کچھ اس موقع پر بھی ہوگا، یہاں تک کہ جب تک کوئی دوسری جنس کا بچہ پیدا نہ ہو تب تک یہ رسم اسی طرح جاری رہے گی۔ اگر کوئی کیلاشی لڑکا یا لڑکی کسی مسلمان سے شادی کرنا چاہے تو وہ اپنی مرضی سے
اس کے ساتھ شادی کر سکتی ہے۔ حالیہ عرصے میں کیلاش لڑکیاں تیزی سے اسلام قبول کر رہی ہیں، جس کی وجہ سے مقامی لوگوں کے ساتھ یورپین NGOs بھی کافی پریشان ہیں۔ وادی کیلاش میں پیدا ہونے والا ہر بچہ رہتا تو پاکستان میں ہی ہے، لیکن اس بچے کو پیدا ہوتے ہی یورپین گود لے لیتے ہیں، یعنی یورپین NGOs کی جانب سے ہر کیلاش فرد کے لیے ایک بینک اکاؤنٹ کھولا گیا ہے، جس میں ہر ماہ پابندی کے ساتھ بیرون ملک سے رقم بھیجی جاتی ہے، جس کے عوض صرف یہی مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مسلمان ہونے سے گریز کیا جائے، اور اگر کوئی کیلاش مذہب سے بیزار ہے تو عیسائی بن جائے۔ تو دوستو، یہ تھی وادی کیلاش کی کچھ باتیں۔ امید کروں گا آپ کو پسند آئی ہوں گی۔ ویڈیو کے متعلق کمنٹس باکس میں اپنی رائے ضرور دیجیے۔ ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور ایسی ہی انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں۔